film is a vast genre in which you can study a lot of things, as Sir had discussed, that film is related with literature. Okay, we can say that film is a film and drama. These two things are a bridge between literature and arts. Because film and drama comes in applied arts and these are related with literature. So that is the thing that we have to means we have to understand that what is the film. So basically, when I have done my MPhil, actually my MPhil was in linguistics and literature, but my thesis was on particular film about multiculturalism in Pinjar. Pinjar is a film, Indian Bollywood film. It is about partition times, and it is based on the novel of Martha Pritham. So basically that was a novel, but that was converted into film, and therefore I have tried that I have studied that under under literature, you can say. But basically my degree was in linguistics and literature. So when I have pursued my studies in Malaysia, then when you go to foreign, then there is too much specific things. If you are in literature, that it means that you are in literature. If linguistics, then linguistics. If you are in TOEFL, then TOEFL. And if you are in film, then film. So my proposal was made on film. So that they said that no, it is particularly about film studies, so you have to go that particular field. So what I did that, how I have to relate this degree with literature. Because I knew that, according to the question of the sir, that what is the perspectives of film studies in Pakistan. As far I know, there are totally 2 to 3 people who have done film studies degree, and they are mostly based in Lahore. So they are in NCA, are in Beacon House University. No, but what are the hurdles? Like, let's directly come to the problem. Let's say. Like when we have this retrospection of film studies in Pakistan, so I'll simply say that this city, the city Peshawar, you can say, this city Peshawar like had produced, you can say, some of remarkable and you can say actors, okay? Yeah. And then not only actors but the families of actors, you can say. The Prithviraj Kapoor was in 1922. He was in Edwards College. And he used to stage there at Edwards College. Like he started his theatrical experiences started in Edwards College in 1922. So almost you can say like this is now almost 102 years back, you can say, okay, right from this city. And then the son of Prithviraj Raj Kapoor, and then Dilip Kumar, and then this Khanna family was also from Peshawar. Madhubala was from Peshawar. The very actor of the silent films, Gul Hamid, he was from Pirpai. Pirpai is in Peshawar Valley, you can say. It's near Peshawar, almost in Nushaira, you can say. So he was one of the he was the tallest, you can say, actor and one of the most beautiful actors of those early days of the Indian film industry. The thing is that when we retrospect, when we have kind of a very interesting retrospection there on this film studies there in this region. But when we think of the prospects of film studies, what would be this film studies in the future, you can say, let's say 10 years ahead or 20 years ahead. So what do you think of that? What would you say about that? Because as you have told me, that now the scenario is changing. Now the people are going little bit towards literature and arts. Like if we see that in the past, in 70s, we were at the peak of arts and film and all these things, dramas, but then post 9/11, each and everything has been dashed. So the people have gone away too much from arts. So you have to face a lot of questions. So basically, as you have said that how we have, like me, so I have done film studies, but when I have to seek a job in Pakistan, then it is a big hurdle for me. Because whenever I'm going in any university, then they are asking, we don't have this particular subject. Like even in NCA Islamabad campus, they said that they have just started courses and we don't have any degree program, BS or MS or something like that. So film studies is only in Beacon House University in Lahore. So that are the hurdles. When you say that film studies is taught there in Beacon House University, Lahore,
So, what do you think that is there any possibility of introducing film studies to the mainstream universities? Yeah, it can be. It can be. Means if you are giving a space to the arts and applied arts in your society or in your university, then hopefully you will get the subject. Because Hamza I just mentioned, because it is the only beginning that they have started their various program in FinSec. Otherwise, in other NCA or some kind of, they are having short courses of 6 months, like direction or production or screenwriting or script writing. They are having short courses, but they are not going for any degree program like BS or MS or PhD. So it will little bit take time. So it is the beginning that in Pakistan, the film studies will be going to be a huge genre in the coming of time, but it will take a lot of time. Okay, so what are the challenges? Like, I mean, let's directly come to the challenges. Yeah, challenges. As I have mentioned earlier, that the people are asking too much questions from you. So that the people are not clear about film studies. They consider it that just is honorary things and there is nothing to study about it. Okay. Even in Malaysia, I want to quote a very funny event. We were having a workshop. We are having workshops over there, research workshops. So in research workshops, there are different scholars coming over there and they are delivering their lectures about research and these things. So there are multiple people from different disciplines in that room, like engineering or sciences, natural sciences, and I was only from the arts. So the scholar said that your supervisor will not say that you go out and wander. Your supervisor will not say that go and just keep on wandering or keep on watching films or you are keeping just watching dramas. So you have to sit in the library and you have to research. So I just raised my hands and I said, no sir, you are wrong. He said, how? I told that my supervisor said that watch a lot of films. He said, from which discipline you are? I said, from film studies. So that's the whole hall was laughing about it. Yes, that my supervisor is always saying that watch a lot of films because you have to watch a lot of films when you are going to be critiquing film. So mostly my research work is based on films. My lot of research papers are also available on academia. That is about different films. Recently, my research article published about film art. But again, I'll again focus on that challenges. Like, what are the challenges? Challenges say that it is about acceptance in the society. Okay, so how would you be able to make this film studies a kind of a subject that it should be taught there in the schools or in the colleges or in the universities? Yeah. When we are telling people about what sort of films we are having and what are the kinds of films, like in my study, I mostly working about arts film. Okay, art films about politicians. So when you are talking about art films are totally different than entertainment films. We are having entertainment films, so we are watching them. That is just a kind of entertainment for 1 or 2 or 3 years. But art film is totally based on particular topics or particular your problems in society or something is going in your particular area or region or something like that. So according to the work that we have to give the sense of the film studies to the people, that what is film and what kind of films can be studied, or that means what kind of or what sort of messages films are bringing to you. Okay, now does a film give a message to the people, or is it purely a piece of art? No. Yeah, both. It is a piece of art as well as it is giving message to the people. If it is based on particular ideas or particular topics, like if you watch a film about Viceroy's house, the Viceroy's house is a kind of documentary film that is totally based on the life of that last Viceroy of India. So though it is based on one life, but it is connected, that you can understand the scenario of Indian subcontinent of that particular time. You can know about the leaders at that particular time, that what leader was working in which way, that how they were, you can say that mispath, that how one leader was, the basic idea of that is that
that they wanted to divide the country for their own interest. Okay, so in our society we are reading something else, but in that particular film you come about to know that there was their own interest in the division of the country. So these are the things that you have to analyze from different films, that they are conveying their messages, and they are bringing some hidden secrets, which are, means now it is 75 years almost, or more than 75 years in the partition of the India. So, but now the facts and the things are coming out, that what was the reason, that how the division was done, and what were the prospects of leaders which are conveyed to us, and what was their main reality. Okay, once you study film studies, like as a course, for example, in certain universities, as you said that in Beacon House University, it's taught as a subject, film studies. Yeah, film studies. And then, like in some of the schemes of studies, like people have included this film theatre studies. Like I will give you my own example of including this course in Kushal Khan Khattak University MPhil syllabus. The subject is the film, theatre and literature. So it's a kind of like a interdisciplinary subject, you can say, where literature is there, and then through the lens of literature, we look to theatre and film. So my question is this, that let's say you study film studies, for example. So how you are like going to be like able to sort of apply that, whatever you've studied there, or how you're going to integrate that to the society, you can say, for example. Do you think that there are enough theaters, or there are enough like those like motivated directors that who are like able to sort of direct films on certain parameters which are set by the film studies? Yeah, the thing again come about that acceptance. That's how, like we are having some new directors, last weekend there was a festival, Mother Language Festival, where I came to meet a film director, Tena Tembol from Sydney. So she was actually an MS student in film studies, and she was doing a project about documentary films in different areas of Sydney. So, but when I talked to her, then again the problem came that there is challenges in acceptance. The people are not going for documentary films. They are not going for art movies. They are mostly interested only in entertainment movies, and therefore it is too much having challenges about any kind of serious content in the society like Pakistan. So if you are making any kind of serious film or with a lot of problems, or highlighting any kind of social issue or political issue, then there are many challenges in that. Sometimes even one of the director in the Karachi, one of the film was banned. He was not allowed to display his film in the cinemas. So I know him very well. He is my friend. But so these are the things that we are having in Karachi. There are different issues and different problems. So if we are making film on that, so that is the main thing is about acceptance, that how the society is going to accept, or what side, how you are going to accept those challenges. So these are the things that how you have to give acceptance. The other thing which you have mentioned from your discussion, like what I have gathered, like challenges are there, and sometimes certain films are banned, and when they are banned because of the political radicalism or something like that, you can say, or because of like some kind of certain things which are not, you can say, in conformity to the social norms. So these are the things, fine. But apart from this, like, we have this documentary films, like for example, like look at this province, Khyber Pakhtunkhwa, the most diverse and the most like you can say fascinating, I would rather say, province, and we have got this like topography and landscape. So this film studies can contribute to this as well, like to showcase the documentary films, like to show them to the world as well. So what do you think, like what is like this aspect of film studies? Like you can use this film studies as a tool for tourism and as a tool for cultural interactions, thing like that. Yeah, that is. But in that case, again, we come about that the same thing, that we have to make documentary films, as you have mentioned about tourism, and those are mostly, you know, that is bringing just that you can means highlight your landscape, or your culture, or civilization.
But again, there comes that how can you bring your tales of this particular land, or how you can bring social issues in documentary film. So that is a little bit challenging. That are the people are going to accept those things? And secondly, as you have earlier mentioned about cinemas. So I don't know about Peshawar right now, but in my cities, when I was in my school life, we are having 3 to 4 cinemas. But now none of those are available over there. Okay, all of those cinemas have been turned into different plazas and आपको कोई इजाजत नहीं देगा उसमें, लेकिन आप लिटरेचर के जरिए से जो है ना, यानी आप बात जिसको सुना रहे हैं कर किसी और को रहे हैं, जैसे मैं बात आपको कर रहा हूँ लेकिन मैं सुना किसी और को रहा हूँ. लिटरेचर का कमाल ही होता है, ये कमाल होता है उसका ना. तो हिस्ट्री में भी आप ऐसे जो थीम्स होंगे, जैसे आप अदरवाइज अगर आप उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, बल्कि आई डोंट नो कि आपके यहाँ कोई ऐसा है हिस्ट्री के सब्जेक्ट में डॉक्यूमेंट्री के हवाले से कुछ सब्जेक्ट, तो आप अपने टीचर्स के साथ बात कर लें और उन्हें कहें कि ये जो इस तरह के फेस्टिवल्स का, हाँ, इस फेस्टिवल का कमाल ये भी है कि आप नए नए चीजें अपने उनके साथ डिस्कस करें. तो आप अपने टीचर्स को कहें, हाँ, आप अपने टीचर्स को कहें कि जो फिल्म स्टडीज के साथ रिलेटेड जो है, यानी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज के हवाले से अगर एक पूरा कोर्स ना हो, फॉर एग्जाम्पल किसी कोर्स के अंदर कुछ कंटेंट डाल दिया जाए, एटलीस्ट आपको उस पर मोटिवेशन मिलेगी. ये देखिए, हिस्ट्री के साथ आपका एक ज्यादा इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाएगी ना. अरबाब सर, मेरा नाम है अरबाब नौफल और मैं एडवर्स कॉलेज का स्टूडेंट हूँ. मेरा सवाल है सर कि जो डोमिनेंट आइडियोलॉजीज हैं उनका और फिल्म स्टडीज का आपस में क्या रिलेशन है और कैसी आइडियोलॉजीज फिल्म स्टडीज को अफेक्ट करती है, और अगर जो करंट हमारा जो लोकल से रहेंगे उसका थोड़ा. ये सवाल आपने एक से किया जी. हाँ, बस ये ठीक, क्योंकि मुझसे करेंगे तो मैं कहूंगा कि अब आगे इसमें तुम्हारा भी जिक्र आएगा, जो होगा वो तो यही छोड़ दूं फसाने, क्योंकि मेरा तो जवाब होगा बड़ा खतरनाक होगा. तो हमजा साहब भी दे देते, ये बेहतर रहेगा कि मेरा जवाब रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर मैं जो है मामला है आपका जरा. आपका डोमिनेंट आइडियोलॉजीज, हाँ, डोमिनेंट आइडियोलॉजीज डिपेंड करता है. पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं, ठीक है, कि हमारे एक्सेप्टेंस किस चीज की है और किसकी नहीं है. ठीक है, मसलन पिछले दिनों मेरे ख्याल में कोयटा के मसले पे 2 फिल्में बनी थी कनाडा से, ठीक है, लेकिन वो आज तक पाकिस्तान नहीं पहुंच पाए. ठीक है, तो क्योंकि डोमिनेंट आइडियोलॉजी, आप अगर यहाँ पे कुछ चीजें मीन्स के जो हमारे यहाँ टैबूज हैं, ठीक है, और डोमिनेंट आइडियोलॉजीज हैं लेकिन हमारे यहाँ उनको टैबूज कंसीडर किया जाता है, तो उनकी एक्सेप्टेंस आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी. ठीक है, लेकिन ये है कि आप यू शुड वर्क मीन्स यू कैन. फिल्म स्टडीज में हर चीज का स्पेस है. ठीक है, जो अभी बात हुई हिस्ट्री की भी है, ठीक है, पॉलिटिक्स की भी है, लिटरेचर की भी है. ठीक है, क्योंकि आर्ट गिव्स यू स्पेस. ठीक है, आप कोई डोमिनेंट आइडियोलॉजी उसमें फिल्म स्टडीज में लाना चाहते हैं, यू कैन. ठीक है, आगे जो टैबूज है वो बात का मसला है. ठीक है, लेकिन मीन्स कि यू आर हैविंग ए पर्टिकुलर स्पेस इन आर्ट्स एंड पर्टिकुलरली इन फिल्म, देयर इज नो प्रॉब्लम. मेरा नाम हमजा है और एमएल स्कॉलर हूँ इस डिपार्टमेंट का. सर, क्वेश्चन ये है कि ड्रामा या फिल्म में मुआशरे पर असर होता है या मुआशरे का अक्कासी फिल्म या ड्रामा में होता है, उर्दू की या हमारे पाकिस्तानी ड्रामे को लेके एग्जाम्पल इसको लेके. दोनों केस आप जवाब दें. जी, इसमें दोनों केसेस हैं. ठीक है, बाज़ दफ़ा मीन्स के यू आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम योर सोसाइटी, कोई टॉपिक आप उठाते हैं, उस पर फिल्म बनाते हैं या ड्रामा बनाते हैं. ठीक है, और वो फिर आपके माशरे की अक्कासी करता है. ठीक है, बाज़ दफ़ा आप ऐसी फिल्में और ड्रामे देखते हैं कि आप कहते हैं कि ये कहाँ से आ गए, ये तो हमें प्रेजेंटेशन नहीं है. ठीक है, वो जो पर्टिकुलर थिंग्स होती हैं, पर्टिकुलर स्टफ होता है, वो जस्ट फॉर सेक ऑफ एंटरटेनमेंट होता है और जस्ट फॉर सेक ऑफ अर्निंग मनी. ठीक है, बहुत सी फिल्में हैं. ठीक है, मीन्स के बहुत सी फिल्में हम बस देखते हैं. ठीक है ना, उसमें कोई मैसेज होता है, वो जस्ट फॉर किलिंग टाइम. ठीक है, आप टाइम पास कर रहे हैं, आपने 2 घंटे या 2.5 घंटे 3 घंटे 1.5 घंटे की फिल्म देखी है. ठीक है, लेकिन उसमें कोई मैसेज नहीं है, जस्ट फॉर सेक ऑफ एंटरटेनमेंट. ठीक है, इसमें हमारी रीजनल फिल्में बहुत सारी आ जाती हैं. ठीक है, जिसमें पंजाबी सिनेमा भी है, पश्तो सिनेमा भी है. ठीक है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो मुआशरे से उठा के उनको प्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, तो वो जो चीजें हैं, इसमें दोनों एस्पेक्ट्स आ सकते हैं कि फिल्म के भी मुआशरे पे असरात होते हैं और मुआशरे के भी फिल्म पे असरात होते हैं. ठीक. Any other question? Yes, please. Assalamu alaikum. My name is Hassan and I am from Edward College. I am doing
BS English from there and I am in 7th semester. So मैं ये कहना चाहता हूँ कि मूवीज ज़्यादातर प्रोपेगेंडा के तौर पर भी यूज़ होती है और इसका माशरे पर क्या असर होता है और किस तरह जो है वो माशरे की साइकी बनाता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग लिटरेचर या बुक्स नहीं स्टडी करते, उनका परसेप्शन है वो मूवीज की वजह से, तो उसका क्या असर होता है प्रोपेगेंडा के तौर पर जब। अच्छा, इसमें आप अगर हम अपनी सोसाइटी में बात करें तो यहाँ तो इस तरह की चीज़ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ तो हमारा प्रोफेसर ज़्यादातर मीडिया के थ्रू ही होता है, ठीक है। मीडिया जो एस्पेक्ट बना दे, ठीक है, तो वो बस चीज़ अच्छी होती है। जो मीडिया का प्रोस्पेक्ट अगर नेगेटिव है तो लोग उसके बारे में अच्छा ख्याल नहीं करते। तो यहाँ थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। हाँ, अगर बाहर की बात करें तो वहाँ बिल्कुल फिल्म जो है वो रोल प्ले करती है लोगों की इसमें, क्योंकि वहाँ पे सिनेमास और फिल्म जो है वो मोस्ट इंटरटेनिंग उनके लिए वो चीज़ है। हमारे यहाँ ऑडियंस की आज़ादी किसी और किस्म की है, ठीक है। आपके पास 80 से मेरे ख्याल में 100 चैनल है, ठीक है, और उसमें सारी पॉलिटिक्स चल रही है, आप सारा दिन बैठे हैं चैनल एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। तो बस ये आपकी बेसिक हमारी कौम की एंटरटेनमेंट वो पॉलिटिक्स है, ठीक है, और कुछ नहीं है, सही है। बाहर ये सिचुएशन नहीं है, उनको मुल्क की हालात इस चीज़ों का इतना पता नहीं होता। दे आर फोकस्ड ऑन दीज फिल्म्स, ड्रामास एंड थिएटर, ठीक है। तो वो उन पे असरात, क्योंकि वो ज़्यादातर इस चीज़ के साथ अटैच होते हैं, तो वहाँ के माशरों पे इन चीज़ों के असरात ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ थोड़ी सिचुएशन ये है कि हम, क्योंकि हमें एक किस्म के हमने पॉलिटिक्स को ही एंटरटेन बना लिया, ठीक है। 80 चैनल है, एक को चेंज करो, दूसरा देखो, दूसरा चेंज करो, और सुबह और बात होती है, शाम को और बात हो जाती है, आपको समझ नहीं आती ये ठीक है कि वो ठीक है। तो हमारी कौम अभी तक उसी में फंसी हुई है। आप तकरीबन 20 दिन हो गए हैं इलेक्शन के, हमें ये पता नहीं है। अच्छा, ये जो अभी आपके सवाल से रिलेट करता हूँ, मैं आपकी तरफ बताता हूँ, आपके सवाल से मैं इसको रिलेट करता हूँ। इस तरह है कि मैं आपको 2 मिसालें दूंगा, एक कलकत्ता की दूंगा और एक मैं आपको यूपी के छोटे से शहर यॉर्कशायर की दूंगा। कलकत्ता शहर में मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। इस वक्त 2014 में ये हुआ कि मैं उधर गया तो वहाँ पे छोटा सा एक इलाके में था जहाँ पे ठहरे हुए थे हम लोग। तो उस इलाके में मुझे मालूम हुआ कि जो जिनके हम होस्ट थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हमने आपको आज जो है एक जगह लेके जाना है, ये साथ ही एक घर है, उसमें एक बैठक है। उस बैठक में एक साहब है जो स्पोर्ट्स की बड़ी बड़ी गाड़ियों का एक बहुत अच्छा उनका शौक है। उनके पास एक बहुत बड़ा एक रखा हुआ है, उसमें बेशुमार स्पोर्ट्स की बड़ी बड़ी वो है, स्पोर्ट्स कार्स है। लेकिन वो जो है बहुत बड़े स्कॉलर भी है, तो उनकी एक बैठक होती है। तो हम उधर चले गए। उसमें आप जैसे उम्रों के स्टूडेंट्स आए हुए थे और वो उनको जो है एक उस पर डिस्कशन शुरू हो गई थी और एक बुक उन्होंने पहले से ही वो की हुई थी, काइंड ऑफ स्टडी सर्कल था। फिर मुझे मालूम हुआ कि उसी गली में थोड़ा सा चंद घर छोड़ के एक और बैठक है जिसमें तबला जो है वो किया जा रहा है। तबले वाले जो है ना आके वो छोटे बच्चे बच्चियां लड़के वो बैठे तबला सीखे। उससे थोड़ा सा आगे चंद ही कदम के ऊपर एक और बैठक थी। अच्छा, ये लोगों के घरों की बैठकें थी, बैठे हमारे जिस तरह एक घर से एक बाहर का एक ड्राइंग टाइप का। तो उसमें होता है, अच्छा वो बंदा कहीं किसी दफ्तर में क्लर्क है, सुबह काम कर रहा है, शाम को आके उसने बैठक खोलनी है और छोटी सी की वो जो प्याली होती है इंडियन उसमें चाय और वो जो एक बिस्किट जिसके ऊपर गोल सा सुर्ख सा वो होता है एक कुकी टाइप बिस्किट था वो रखे। तो ये हर एक इसको सर्व, ये एक आम रूटीन है वहाँ। अब देखें, ये इसका मतलब ये है कि देखें कल्चर जो है इस तरीके से जो है वो सोसाइटी के अंदर यानी एक अहमियत है। अच्छा, वहां पे फिर ये हुआ कि मैं कुछ स्टूडेंट से मिला, छोटे स्कूल के स्टूडेंट से मिला। स्कूल से जब उनसे मिला तो उनमें से हर एक स्टूडेंट तकरीबन जो है 15-20 से मैं मिला होगा, मुख्तलिफ स्कूलों के थे वो। उनमें से किसी को तबला बजाना आ रहा है, किसी को सितार बजाना आ रहा है, किसी को बाजा बजाना आ रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई लिख रहा है, स्टोरीज लिख रहा है, कंटेंट क्रिएट कर रहा है वगैरह वगैरह। अच्छा, जब मालूम हुआ तो उसका ये होता है कि भाई उनका ये मामला होता है जिस तरह हमारे यहाँ बच्चे चले जाते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए ना शाम को या किसी, उधर उनके बच्चे जो है स्कूलों से जब आ जाते हैं तो स्कूलों के पास उनका मामला जो है ना वो स्पोर्ट्स में कहीं जा रहे हैं, कहीं इधर थिएटर की तरफ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि पूरे हिंदुस्तान में जो कलकत्ता का मामला है ना वो बड़ा मुख्तलिफ है। देखिए, तो उसका एक इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर पड़ रहा है इस तरह। मेरा कहने का मतलब ये था, देखें कि एक चीज जो है, ये जो आर्ट होता है इसको गवर्नमेंट्स भी सपोर्ट करती है, इसमें कोई शक नहीं है और करना भी चाहिए, ठीक है। अगर हमारी सतह पे ये काम नहीं हो रहा फर्ज किया तो वो वही बात है कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जला लेगा, ठीक है। तो हमारे जो मुखैर हजरात हैं, हमारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ है पैसा भी उनके पास है, वो ऐसे ऐसे सेंटर्स बनाए
یہ جو ہم اپنی توانائیاں اس وقت 11 دن کے لٹریچر فیسٹیول میں ہم نے ڈالی ہوئی ہے، یہ کس لیے ڈالا ہے؟ کسی ڈالی ہوئی اپنے بچوں کا ٹائم، اپنے گھر کا ٹائم وہ ہم نے وہ کر دیا ہے، اور اس میں آگے ہم لگے ہوئے ہیں بھائی لٹریچر کی مشعلیں جلا رہے ہیں، ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ اسی لیے کر رہے ہیں. یہ کام جو ہوگا تو پھر اس سے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں آگے جائیں گی. یہ ہمارے پاس رہ گیا ہے. اس لیے آپ کا سوال. سر میرا نام بصیر اللہ ہے اور ہسٹری ڈپارٹمنٹ ہسٹری. سر یہ جب ہم فلم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. مذہب کا ترویج ہوتا ہے، لباس کا ہوتا ہے، زبان کا ہوتا ہے، فکری بھی ہوتا ہے، اور ایک خاص آئیڈیاز بھی ہوتا ہے. جب اس کا اینڈ ہوتا ہے تو اس میں مختلف قسم کے تصورات سامنے آتے ہیں. اس کا سب سے جو ہم نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہندوستان کی مووی جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر مذہب کا بھی بہت زیادہ ترویج ہوتا ہے. یعنی سر اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فلم کا سوسائٹی کے اوپر، اور جو پازیٹو امپیکٹ ہوتا ہے اس طرح کا پازیٹو وہ ہم کیا لے سکتے ہیں، یعنی اس کا مین موٹیو کیا ہوتا ہے. یعنی یہاں پر بہت سی چیزیں رینڈملی آ جاتے ہیں. اس میں صبح ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک فلم کی نشاد ہوتی تھی تو صبح لوگ آتے تھے، کسی کا سر ایک قسم کا ہوتا تھا یعنی بنا رہے تھے، اس کا لباس بھی مختلف قسم کا ہو جاتا تھا. اس طرح آج ویسٹرن کلچر کا ڈومیننسی ہمارے سوسائٹی کے اندر، تو اس کا سب سے بڑا ایشو بھی یہی ہے کہ اس کا جو کلچر ہے اس وجہ سے فلم کے ذریعے رہا ہے. تو سر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا مین موٹو کیا ہوتا ہے، ریاست کی ریسپانسبلٹی کیا ہوتا ہے، جو کس بنیاد پہ دنیا کو ترغیب دے، یعنی کس چیز پہ ہونا چاہیے جو ہم ایک گلوبلی اس چیز کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کریں کہ ایک ہیومن سوسائٹی کس بنیاد پہ ہم فلم کے ذریعے بنا سکتے ہیں. آپ نہیں تو آپ اس کو وائنڈ اپ کریں. یہ ان کا کوشچن بڑا پرٹیننٹ ہے، ریلیونٹ. آپ بات آپ کریں پھر میں کیا دینا. اس میں یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا، ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کے جو پریارٹیز ہیں وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے جو جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ مینس کہ آپ کا ملک آپ سے کیا چاہتا ہے، یہ معاشرہ کیا چاہتا ہے، تو اس کی پریارٹیز کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ سچ سننا چاہتے ہیں یا نہیں سننا چاہتے. ٹھیک ہے، پہلی بات کیا ہمیں سچ ایکسیپٹ کرنے کی مینس کہ اس میں حوصلہ ہے یا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی جو پریارٹیز ہیں ایز اے نیشن، ٹھیک ہے، ایز اے کنٹری آپ کی پریارٹیز کیا ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آرٹ بھی آ جاتی ہے، فلم، ساری چیزیں آتی ہیں. اور یہ جو کوشچن آپ نے کیا ہے کہ اس میں اسٹیٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی پریارٹیز کیا ہے. ٹھیک ہے، کیا اس کی پریارٹیز میں ایجوکیشن شامل ہے، آرٹ شامل ہے، فلم شامل ہے. جب یہ چیزیں شامل ہوگی تو پھر ان کا امپیکٹ بھی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، اگر یہ پریارٹیز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان چیزوں کو بھی اپنے حساب سے لانچ کرنا چاہتے ہیں، تو جو لانچ کیا جائے گا پھر وہی امپیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس فلم کی وجہ سے یہ ہوا یا اس فلم، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں دوسری طاقتیں ہوتی ہیں یا جو بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو آؤٹ پٹ ہوگا تو اس کے زیادہ امپیکٹ ہوگا. تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے پہلے بھی بات کر چکے ہیں سر کے ساتھ کہ وہ اس طرح کی فریڈم نہیں ہے کہ آپ جو سچ دکھانا چاہیں، ٹھیک ہے، یا جو سچ سامنے لانا چاہیں آپ لا سکیں. دیر آر سم ٹیبلس، ٹھیک ہے، ان ٹیبلس کو آپ کو، وہ چیلنجز ہیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ہرڈلز ہیں، ان کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اچھا، یہ جو آپ نے میں آپ کی طرف آتا ہوں، یہ آپ کے سوال کے حوالے سے بڑا اچھا ریلیونٹ کوشچن کیا آپ نے، بہت اچھا. اس کا دیکھیں یہ کہ جتنی چیزیں زیادہ ہوں گی نا، میں اس کی مثال دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے، مثال ایسی دوں گا آپ کو کہ جب آپ کسی چیز کی تھوڑی سی ایک آزادی دیتے ہیں کام کی نا، جیسے فرض کیا آپ چلے لٹریچر فیسٹیول کو لے لیں، ٹھیک ہے، یہ مسلسل ہوتے رہیں گے اس طرح، تو پھر آپ کو یہ اندازہ ہوتا جائے گا کہ یہ جو پیرنٹ ڈسکشن ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے، یہ بک ٹاک کیا ہوتی ہے. جیسے اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کل ایک ہم اس کو ٹھیک کر رہے تھے، ایک جو شیڈیول تھا سیشن کا اس کو ہم ٹھیک کر رہے تھے وہاں کنٹرول روم میں جو ہے. تو اس میں ایک ٹائٹل تھا اس کا کہ ٹرانسلیٹرز ٹاک. وہ پہلے ہم نے وہی ٹائٹل دیا تھا اس کو، تو میں نے فوراً کنفرم کر لیا صاحب سے جن کا ٹاک تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ابھی ٹرانسلیشن اس کی ہوئی ہے اس کتاب کی، لیکن یہ ٹرانسلیشن پبلش نہیں ہے، پبلش نہیں ہوئی. اور دوسری بات یہ کہ میری بات چل رہی ہے رائٹر کے ساتھ، کیونکہ ٹرانسلیشن نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے رائٹر سے پرمیشن لینی ہوتی ہے کہ میں آپ کی کتاب کو ٹرانسلیٹ کرنے والا ہوں اور اس زبان میں کرنے والا ہوں، تو وہ رائٹر آپ کو ایک پرمیشن دیتا ہے نا. یہ ایتھکس میں آتا ہے، یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو ان کو میں نے کہا، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ میری بات چل رہی ہے ان کے ساتھ لیکن ابھی پرمیشن مجھے نہیں ملی.
تو میں نے فوراً جو ہے اوپر سے ٹرانسلیشن ٹاک ریموو کر دیا اور میں نے اس کو بک ٹاک کر دیا. اب یہ دیکھیں چھوٹا سا کام میں نے کسی کو پتہ ہی نہیں لگا یار, کسی کو کچھ پتہ نہیں لگا. ابھی آپ کو اس کو دکھا دیا جائے گا تو یا ایجنڈے میں ہوگا تو وہ ٹرانسلیشن ٹاک کے بجائے وہ بک ٹاک میں چلا گیا. لیکن ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں رسپانسبلٹی جو اس لٹریچر فیسٹیول کے منتظمین کے اوپر تھی, لیکن اس کا ایک میں نے ایک حق ادا کر دیا. وہ کیسے؟ وہ کتاب تھی گاڈ ان ایوری اسٹون, کاملہ شمسی کی, بہت امپورٹنٹ کتاب ہے. کل کو یہ جو ایجنڈا ہے وہ کاملہ شمسی دیکھ رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے اچھا میری کتاب کی ٹرانسلیشن آ گئی ہے, اور یہ کس نے کی ہے, مجھ سے تو کسی نے پرمیشن نہیں لی, اور یہ پشاور لٹریچر فیسٹیول والوں نے اس کے اوپر سیشن بھی کر دیا. دیکھیں نا, تو اتنی بڑی چیزیں. اچھا اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کیسے پتہ لگا کہ ان چیزوں کا دیکھنا ہے. جب میں پشاور لاہور لٹریچر فیسٹیول, اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول, کراچی لٹریچر فیسٹیول, جے پور کے مختلف دیکھے, یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو ہمیں پتہ لگا کہ دیکھیں کیا چیز کیسے ہوگی. تو اب آپ نے جو بات کی ہے بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا آپ نے, پروپیگنڈے سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں. آپ جب ایک چیز فریکوینٹلی دیکھیں گے نا تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, یہاں پہ صحیح انفارمیشن آ رہی ہے, یہاں پہ غلط آ رہی ہے, یہ لٹریچر ہے, یہ چیز غلط ہے, یہ ولگر ہے, یہ سوسائٹی کے سٹینڈرڈ سے نیچے ہے, یہ بات یہاں ہونی چاہیے تھی, یہ بات یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ جو میجورٹی ہوتی ہے ہماری سوشل میجورٹی ہوتی ہے, یہ کیسے آتی ہے؟ یہ ہمارے ایکسپیرینس سے آتی ہے بنیادی طور پہ. تو آپ اپنے آپ کو ایکسپیرینس کے لیے ایکسپوز کر لیں. جتنا آپ ایکسپیرینس کریں گے نا تو آپ کو خود بخود جسے کہتے ہیں, اس کی چھوٹی سی اور مثال دوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے. وہ بھی ہم جب جاتے ہیں بازار میں کتابیں لینے کے لیے, یا ابھی اسٹال لگے ہوئے ہیں, آپ کے پاس اسٹال لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یقین مانیے کہ میرے پاس ذاتی کتابیں جو ہے, کچھ یہاں میرے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ان کو پتہ بھی ہے, میرے پاس ذاتی بے شمار ذخیرہ ہے کتابوں کا. اب جب بھی کسی بک اسٹال پہ جاتا ہوں نا یا کسی بک شاپ میں, تو میری نظر جو ہے ان کتابوں کو جب دیکھتا ہوں تو ان میں سے میں فوراً ایک اچھی کام کی کتاب اگر 100 پڑھی ہوئی ہوں تو اس میں ہو سکتا ہے مجھے ایک مل جائے. مجھے یہ پہچان ہو گئی ہے کہ کون سی کتاب پڑھنی ہے, کون سی نہیں, کون سی میں کیا ہے, کون سی میں کیا نہیں ہے. بعض کتابیں میں صرف اس کے ٹائٹل سے ہی دیکھ کے معلوم کر لیتا ہوں کہ یہ کتاب پہ آپ کی ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. میری بات سمجھے آپ لوگوں نے؟ یہ تجربہ آپ کو کب آئے گا؟ جتنی فریکوینسی آف ایکسپیرینس سے آئے گا آپ کو یہ تجربہ, کہ ایکسپیرینس کرتے جائیں, ٹھیک ہے, غلطیاں ہوں گی. جیسے اب سیشنز آپ اٹینڈ کر رہے ہیں, مختلف سیشنز ہوں گے, 11 دنوں میں مسلسل ہو جائیں گے, تو آپ کے سامنے وہ چیزیں آ جائیں گی. آپ کو ماڈریٹر کا بھی پتہ لگ جائے گا, آپ کو اسپیکر کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ جس میں جتنی جان ہوگی, جس رائٹر میں جتنی جان ہوگی, جس آتھر میں جتنی جان ہوگی. کل یہاں احساس صاحب بیٹھے ہوئے تھے, جاوید احساس صاحب کا سیشن تھا, میں نے زندگی میں پہلی بار ان کا سیشن اٹینڈ کیا ہے. میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور میں پورا تھرو آؤٹ میں ان کو سنتا رہا نا, اور یقین مانیے کہ میں نے احساس صاحب کو اخبار میں ادھر پڑھا ادھر ان کے بارے میں, لیکن جب میں نے کل ان کا سیشن اٹینڈ کیا, اٹینڈ کرنے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ کتنا بڑا آدمی ہے, کتنا بڑا شاعر ہے ہمارے صوبے کا, کتنی بڑی جسے کہتے ہیں تھیم ہے اس کے پاس, کتنا بڑا میسج ہے اس کے اس میں نا. تو اب مجھے اس میں اس سیشن سے پتہ لگا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جتنا ایکسپیرینس کریں گے نا آپ کو پتہ لگنا چاہے گا کہ پروپیگنڈا کہاں پہ چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کا سوال. ہاں سر, میں یہ شارٹ ویڈیوز کے بارے میں یہ کرنا تو آپ امکانات کو کس طرح دیکھیں اور ان میں کتنی پوٹینشیل ہے کہ وہ مطلب ڈسکورڈ ٹرانسفر کرنے کے لیے کتنی اس میں پوٹینشیل ہے, انسٹرومنٹ وہ شارٹ کرنے کے لیے نا ایک انسٹرومنٹ بننے, ان میں پوٹینشیل کتنی ہے, کوئی ایک انسٹرومنٹ بنے اور آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ اپیریٹس بن جائے. بڑا گہرا سوال اور بڑا جسے کہتے ہیں فلسفیانہ قسم کا اور بڑا لوڈڈ کوسچن کیا آپ نے, اور اتنے لوڈڈ کوسچن میں ہمارے پاس تو لوڈڈ کچھ بھی لوڈر نہیں ہے, تو بڑا اچھا کیا. پھر دیکھیے آپ کے سوال کو میں ان کے سوال سے پھر لکھتا ہوں. یقین مانیے کہ اس وقت 51 سال عمر ہے اور 27 سال سے پڑھا رہا ہوں, 27 سال سے پڑھا رہا ہوں, اور 27 سال سے جو پڑھایا ہے سچ پڑھایا ہے, کوئی منافقت کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھایا, لیکن اسٹیٹ نے کچھ نہیں کہا آج تک مجھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے طریقے سے پڑھایا ہے کہ جس میں جو میسج پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا. دیکھیں نا, کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کا فلم والا ہوگا, آپ کا ڈرامے والا ہوگا, آپ کا جو بھی ہوگا, اسے جو میسج جیسے پہنچانا ہے نا, اگر وہ اسٹیٹکس کے راستے سے جائے گا نا تو اس کو کبھی کوئی مشکل نہیں ہوگی. وہ بڑی گہری سے گہری بات بھی کسی کے خلاف کر جائے گا, لیکن اتنے پیارے انداز سے کرے گا کہ آپ اس کے انداز میں ہی کھو جائیں گے. جس نے آپ کے اوپر سختی کرنی ہے نا, آپ کے وہ اس خوبصورت انداز سے ہی آپ کے اوپر سختی کرنے سے وہ رک جائے گا, اور آپ نے اپنا میسج پہنچا دیا. میرا اس آپ کے سوال کے حوالے سے یہ جتنے آپ کہتے ہیں یہ اپریٹس کام کر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, آئیڈیالوجی ہو رہی ہے, پاور ہے, یہ ہے, ڈسکورس ہے, میٹا نیریٹیوز ہیں, اور نیریٹیوز ہیں, اور یہ ہے, یہ چیزوں میں سارے پھنسے ہوئے ہیں نا اس وقت. ان سب کا جو جواب ہے وہ استھیٹکس پہ ہے. استھیٹکس جو ہوتی ہے وہ آپ کو یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ معاشرے کی نظر نبض کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا ہوتا ہے
کہ کون سی چیز کتنے خوبصورت انداز سے آپ نے پیش کرنی ہے. آپ ایک بڑی خطرناک چیز کو بھی خوبصورت انداز سے پیش کر سکتے ہیں اور اس کا خطرہ جو ہے آپ اس کو میلو کر سکتے ہیں, میلوڈی بنا سکتے ہیں, اس سے سافٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک ساز سے, ایک راگ سے, ایک سر سے, ایک تال سے, ایک نغمے سے, ایک غزل سے, ایک نظم سے, ایک نظم کے ایک لفظ سے, ایک مصرے سے آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. آپ وہ فن سیکھیں کہ کہاں پہ آپ نے بے شمار جسے کہتے ہیں نا خطرناک لفظوں سے اپنے آپ کو بچا کے ایک خوبصورت لفظ کے ذریعے سے آپ نے اپنا وہ مقصد پورا کر دیا. یہ مقصد آپ کو لٹریچر سے اور ان چیزوں سے پتہ لگے گا. اور کس پرسن کا آخری پرسن جو تھے. So my name is Rahman and I'm a student of English literature. My question is that we are living in the age of consumerism. بالکل So بچوں سے لے کر بوڑھوں تک ہر کسی کے پاس اپنے گیجٹس ہیں. صحیح. تو پچھلے دنوں میں ایک دوست سے ڈسکشن کر رہا تھا, میں اس کو بتا رہا تھا کہ پرانے زمانے میں جب لوگ بڑے ایج کو چلے تھے ان کی اسپرچوئل ایج شروع ہو جاتی تھی. آج کل وہ بھی کنزیومرزم کا شکار ہو رہے ہیں گیجٹس کے ذریعے سے. سو مائی کوشچن از دیٹ پاپولر فکشن زیادہ ہے بنسبت لٹریری فکشن کے. سو واٹس دی پاسبل سولوشن ٹو دیٹ, کیونکہ جو بچوں سے لے کر بوڑھے تک ہر کوئی جو ہے اس کا شکار ہو رہا ہے. صحیح. فار دی سیک آف انٹرٹینمنٹ دے آر لائک ویسٹنگ دیئر اون ٹائم. ٹھیک ٹھیک. یہ دیکھیں آپ کا سوال میں ان کے سوال سے لنک کروں گا. تاسو بصیر اللہ سے کوশ্চেন سر ودا دا کوশ্চেن لنک کروں گا. آپ کو ایک کوশ্চেن تھا وہ بالکل دیدلا سے تیرے کوশ্চেن یہ اور بھی اندغے بدلو وہ صاف انداز بیان بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں ہے. تو 3 سینوں سے کوশ্چن آئے ہیں لیکن تینوں کا مقصد بھی وہ جو کوশ্چن کے اندر تھا وہ ایک جیسا تھا. دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں کنزیومرزم کی, وہ آئیڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی ڈومیننٹ نیریٹوز اور چیزوں کی بات کر رہے ہیں یہ ساری. اور آپ کہتے ہیں پاپولر فکشن آ رہا ہے اور ہم پیور لٹریچر کی طرف جا رہے ہیں, کیسے ہوگا نا, یہ سارا تجربے سے ہوگا. دیکھیں نا ہم جتنا ایکسپوز کریں گے اپنے آپ کو تو تب آپ کو پتہ لگتا جائے گا کہ بھئی معیار کہاں پہ ہے. معیار کا فیصلہ آپ کب کرتے ہیں. دیکھیں یونیورسٹی روڈ پہ چلے جائیں آپ, وہاں سے شروع ہو جائیں, مختلف فوڈ ہاؤسز ہیں نا, تو آپ مختلف اس پہ آپ نے فرض کیا کابلی پلاؤ بھی کھانا ہے فرض کیا, تو ایک سے کھائیں گے, دوسرے سے کھائیں گے, تیسرے سے, ایک جگہ پہ آ کے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یار 10 صحیح ہے یار. وہ جو 10 صحیح دے نا, وہ 10 صحیح دے کب پتہ لگا آپ کو کہ بے شمار ایکسپیرینس سے آپ گزرے ہو نا, تو یہ کرنا پڑے گا ہمیں. بس اس سے بغیر تو ہوگا ہی نہیں. دیکھیں آپ دیکھیں پاپولر لٹریچر پاپولر وہ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کر رہے جیسے ہی آپ اس میں یعنی ایک کلک ہوگا, ایک ایسا ناول آپ کے ذہن میں کلک ہو جائے گا, وہ دس از دی لٹریچر نا, وہ وہاں پہ آ کے آپ کہیں گے بس میں تو اس کی تلاش میں تھا. لیکن سفر ختم نہیں کرنا آپ نے, یہ بتا دو. دیکھیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ قسم کا وہ ہے کہ سفر ختم نہیں کرنا, انٹریکشن رکھیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو بالکل مس نہ کریں, یہ تو لازمی ہے. اس میں آپ کو بڑی بیوقوفیاں بھی ملیں گی, بڑے ہماری طرح کے جاہل لوگ بھی بیٹھے آپ کو بڑا کچھ بتا رہے ہوں گے نا. وہ کہتے ہیں نا اس کے ندا فاضلی کا شعر ہے نا کہ کبھی کبھی یوں ہی اپنے جی کو بہلایا ہے, جن باتوں کو خود نہیں سمجھے اوروں کو سمجھایا ہے. تو ایسی عجیب و غریب قسم کے اسکالر, بڑے ڈبل بیرک قسم کے ورڈ یہاں پہ آ کے سوڈو اسکالر بیٹھے ہوں گے ادھر, کہیں میری طرح کے ادھر بیٹھے ہوں گے, کہیں سر کی طرح بیٹھے ہوں گے ادھر آ کے, اور آپ کے اوپر فلسفے جھاڑ رہے ہوں گے. آپ ادھر سے اپنی کرسی پہ بیٹھ کے بڑا عجیب طریقے سے جو ہے نا جی میں کریں گے کہ 10 گڑی بڑی ہے نا, اور 10 دن تو کوئی افغانش غلط ہو گئی. یہ تو انہوں نے گاڈ اینڈ اسٹون کی سٹوری کے بجائے انہوں نے کسی اور کی سٹوری اس میں لنک کر دی. یہ اتنی بڑی جانب نے کیسے کی, بے شمار جو حالات کے ساتھ آپ کا جو ہے نا واسطہ ہوگا. دیکھیں آپ, اور تب آپ کو پتہ لگے گا کہ یعنی وہاں پہ معیار کیا ہے, ٹھیک ہے, معیار کیا ہے, اس معیار کا پتہ لگے گا آپ کو, اور آپ کا اپنا معیار بھی سیٹ ہوگا اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ لازمی. دیکھیے تجربہ ختم نہیں کرنا, اپنے آپ کو بالکل اوپن کرو ایکسپیرینس کے لیے, بالکل ایکسپلور کرنے کے لیے اپنے آپ کو اوپن کرو, اور ہر چیز کو جاؤ, بیوقوفوں کو بھی سنو, بےہودہ لوگوں کو بھی سنو کہ وہ کیا بےہودگیاں کر رہے ہیں, کیسی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں نا, یقین مانیے. اور بہت کچھ آپ کو یعنی دنیا میں میری طرح کا بندہ تو بے شمار بیوقوفوں سے سیکھ رہا ہے, سیدھی بات. میں تو عقل مندوں سے کم ہی سیکھا ہے, اور جو سمجھ رہے ہیں میری بات کو, یہ اس ٹریک پہ جاؤ گے تو بڑا کچھ مل جائے گا آپ کو نا, بے شمار. اپنے آپ کو مسافر بناؤ, بس یہ مسافر کا جو معاملہ ہے یہ ذرا امپورٹنٹ. کسی اور کا کوشچن نہیں ہے تو بس وائنڈ اپ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. جی بڑا وہ اصل میں فلم اسٹڈی بڑا پٹرن قسم کا وہ تھا, تو تھینک یو. بس اگلا سیشن جو ہے وہ جمعے کی نماز کے بعد ہوگا, آگے پریکٹیکل سیشن ہوں گے. تھینک یو. اور
یہ تو سبق بتائے گا آپ کو کہ اگر حملہ سے نہیں کیا آپ ہمیں ٹارگیٹ بنا رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو آپ کو وہ یہ شاگردی کا معاملہ کیا ہوتا ہے. Hamza